نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر ال اسلام۔ آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی ہے۔ انہی مشہور صحابہ کرام میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ کے اندر پیدا ہوئے اور اسلام لانے والوں میں سے آپ کا نمبر چوتھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں اور محنتوں سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور آپ کی نانی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور آپ ان خوش نصیب حضرات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی اور کئی بار سنا دی تھی۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیر روما کا کنواں کھودے گا وہ جنتی ہے۔ اللہ نے حضرت عثمان کو یہ توفیق عطا فرمائی، آپ نے بیر روما کا کنواں کھودا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجدہ جاں فضا کے مصداق ٹھہرے۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، لشکر اسلام بہت بڑی تنگ دستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غریب لشکر کو وہ سامان فراہم کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غریب لشکر کو سامان فراہم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجدہ جاں فضا کے مصداق ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس ایک ایسا اعزاز ہے جو روئے زمین کے اوپر کسی اور شخص کے پاس نہیں۔ آپ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے، دو نوروں والا؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اور آپ ہی وہ مقدس شخصیت تھیں اور ان شخصیات میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر دو مرتبہ اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دو مرتبہ ہجرت فرمائی۔ پہلی دفعہ آپ نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ حبشہ کی طرف فرمائی تھی، اور دوسری دفعہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا اور اس کی آسائشوں میں سے جو چیزیں پسند تھیں، حدیث ثلاث کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حقیقت میں یہ جو آپ کے اعمال صالحہ تھے یہ حقیقت میں جنت کی کنجیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سے آپ کو کون سی ایسی تین چیزیں ہیں جو کہ پسند ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 فرمایا اشباع الجیان، کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا وکسوۃ العریان، اور وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں، ایسے ننگوں کو کپڑے پہنانا یہ عثمان کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عثمان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آئیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین محبوب خصائل ہیں قرآن میں اور حدیث میں ان کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اب بھوکھوں کو کھانا کھلانا یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے، خود اللہ رب العزت ان لوگوں کی شان بیان فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسی طرح قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ابرار یعنی نیکوکار لوگوں میں شمار فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن بدلہ اور مرتبہ کیا عطا فرمائیں گے، خود قرآن وہ مرتبہ بیان فرما رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا
ولا زمہریرا، اللہ نے فرمایا کل بروز قیامت ان لوگوں نے جو صبر کیا ہوگا، اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جنت بھی عطا فرمائیں گے، ریشم کے کپڑے بھی عطا فرمائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کس کے اوپر؟ اپنے تختوں کے اوپر، یہ تکیوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ اور وہ جنت اس کی شان کیا ہے؟ لا یرون فیہا شمسا، نہ اس میں دھوپ کی تپش ہوگی، ولا زمہریرا، اور نہ ہی جاڑے کی شدت ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ ننگوں کو کپڑا پہنانا یہ بہت بڑے اجر کا اور ثواب کا کام ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایما مسلم کسا مسلمن ثوبا علی عری کس اللہ تعالی من خضر الجنہ، کہ وہ بندہ جو کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے گا، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنا جسم ڈھانک سکے، یا پھٹے پرانے وہ کپڑے پہنا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ غریب ہے، تو اللہ رب العزت اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنے کی وجہ سے، اس کو کپڑے پہنانے کی وجہ سے اس شخص کو قیامت کے دن جو جنت کا سبز لباس ہے، قیامت والے دن اس بندے کو وہ لباس پہنائیں گے۔ اور حضرت عثمان کی جو تیسری پسندیدہ چیز تھی وہ تھی تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، خود بزبان مصطفیٰ سنیے۔ حضور پر نور فرماتے ہیں الجنت تشتاق الی اربعۃ نفر، ساری دنیا وہ جنت کی مشتاق ہے، لیکن جنت وہ 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تالی القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ مطعم الجیعان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ تیسرے نمبر کے اوپر وحافظ اللسان، اپنی زبان کی بیہودہ باتوں سے بھی اور حرام لقمے سے بھی حفاظت کرنے والا۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا والصائم فی شہر رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔ اور حضرت عثمان نے قرآن کریم کے ساتھ تلاوت اور محبت کا کیا حق ادا کیا۔ آپ کی عمر مبارک جب 82 سال ہو جاتی ہے اور وہ باغی جب مدینے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، 40 روز تک حضرت عثمان کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، آب و دانہ باعث سے اندر نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان 82 سال ان کی عمر ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں۔ جب وہ باغی دیوار پھاند کے اندر آتے ہیں، حضرت عثمان قرآن کریم کے ان الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ باغی حملہ کرتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ام نائلہ آگے اپنا ہاتھ کرتی ہیں، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں جب حضرت عثمان کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان کو شہادت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا یارانہ تو قرآن کے ساتھ دیکھیں کہ حضرت عثمان قرآن کو اور قرآن عثمان کو گلے لگائے ہوئے زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کل جب بروز قیامت ہوگا تو کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر اور احد کا میدان دے گا۔ کوئی شہید ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کی شہادت کی گواہی تیر و تفنگ دے رہے ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی صحرا اور دریا دے رہے ہوں گے، لیکن حضرت سیدنا عثمان وہ مظلوم ہستی ہیں، وہ مظلوم مدینہ شہید ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھی تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے تھے، کہ جن کی شہادت کی گواہی روزہ بھی دے رہا ہوگا اور رب کا قرآن بھی دے رہا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے بہت پہلے آپ کو شہادت کا مجدہ جاں فضا سنا دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کے عمرہ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے۔ جب آپ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا، زلزلہ آنے لگ گیا، تو آپ نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا اس کو اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی
ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر اللہ رب العزت کے حبیب نے بہت پہلے صحابہ کرام کو وہ عطا فرما دی تھی، اور قرآن کریم کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا بھی آپ مصداق تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کچھ صحابہ کرام تھے جن میں حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید بن زید تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ منت مانی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ثابت قدمی اختیار کریں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر کی اس منت کو تو پورا کر لیا، ان کو شہادت عطا فرما دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ رب العزت نے اس کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا۔ 82 سال کی عمر میں 40 روز تک آب و دانہ کی بندش کے بعد روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ جو نفوس قدسیاں ہیں ان کا 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت بھی ہے، جمعۃ المبارک کے دن آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کے جو خصائل حمیدہ اور اوصاف حمیدہ ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم کے اوپر تمام امت مسلمہ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔